ایک انسان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، ایک ذمہ دار کو ایک تلقین کی جا رہی ہے، ایک حاکم وقت کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، یا ایک مکھیا کو یہ تلقین کیا جا رہا ہے کہ وما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے ماتحت تمہارے اندر جو لوگ ہیں جس کے تم سرپرست اور کفیل ہو، تم اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا حقوق ادا کرنا۔ اگر اس کے حقوق ادا نہ کیے گئے تو تم بہت بڑے مجرم ہو۔ نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے ادا نہیں کیا، ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، چاہے ہماری اولاد رہے، ہمارے بال بچے رہے، ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ رہے۔ معاملات میں مسلمان نہیں، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرو، اپنے ماتحت لوگوں کا، اپنے ماتحت لوگوں کا جو خیال نہیں کرتا پھر وہ برباد ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی برباد۔ اپنے ماتحت لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ ہم ہیں، میں غریب انسان، میرے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے، اگر مدرسے کا ذمہ دار میں ہوں، کسی فیکٹری کا ذمہ دار میں ہوں، کسی کام کا ذمہ دار میں ہوں، میرے ماتحت لوگ ہیں، اساتذہ، ملازمین ہیں، کام کرنے والے، اگر ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، صحیح وقت پر ان کو ہم پیسے نہیں دیے، ان کی تنخواہوں کا انتظام نہیں کیا تو اللہ کا مجرم میں۔ ایک قابل انسان رکھ کر کے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، مگر اس کے قابلیت کے مطابق ہم نے ان کو مزدوری نہیں دی، اس میں بھی اللہ کی پکڑ ہوگی۔ بھائی میں ہاتھی پالوں گا اور بکری کی اگر غذا دیتا ہوں، میں ہاتھی پال رکھا ہوں، غذا بکری کا دوں گا، بکری کی غذا اگر دیا تو یہ ظلم ہے۔ میں مدرسے میں بڑے عالم، بڑے شیخ الحدیث کو رکھا ہوں اور مختصر تنخواہ میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، غلط ہے۔ ایک انجینئر کو رکھا ہوں، میری کمپنی میں کام کر رہا، اس کی قابلیت کے مطابق اگر ہم نے تنخواہ نہیں دیا اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ ایک ماسٹر ہے، ان کی ڈگری کے حساب سے، ان کی قابلیت کے حساب سے، ان کی صلاحیت کے حساب سے ہم نے اگر ان کی سیلری کا انتظام نہیں کیا، اللہ کا یہاں مجرم ہے، اللہ بھروسے محشر ہم سے پوچھے گا۔ معاملات میں بھی مسلمان بنو، عبادت میں بھی مسلمان بنو۔